الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج یہ محسوس کیا کہ چند باتیں جو مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کے متعلق آپ سے شیئر کروں، عرض کروں کہ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا حل کیا ہے. آج جب بھی سوشل میڈیا، الیکٹرک میڈیا، اسی طرح پرنٹ میڈیا کو دیکھتا ہوں اور خبریں سنتا ہوں، اور آپ سب سنتے ہوں گے، تو یہ خبر انتہائی دل دوز، پریشان کرنے والی ہوتی ہے کہ فلاں مسلم لڑکی نے فلاں غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی، فلاں کالج میں پڑھنے والی لڑکی نے کورٹ میرج کر لیا. یہ خبریں ایسی دلخراش ہیں کہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ آخر کس طرح ہماری بچیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں. آخر انہیں اسلام میں کیا خرابی نظر آئی کہ وہ مذہب اسلام ترک کر کے غیر مسلم بننے پر فخر کرتی ہیں. اور باضابطہ بعض بچیاں ویڈیو اور فوٹوگرافی کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دیتی ہیں کہ ہم نے جو ہے غیر مسلم سے شادی کیا ہے، اور غیر مسلم کے رسم اور ان کے رواج کے مطابق شادی کر رہی ہیں. یہ ماں باپ اور سماج کی عزت و آبرو کو تار تار کر رہی ہیں. کیوں وہ ماں باپ سے بغاوت پر اتر آئی ہیں؟ کیوں وہ اسلام سے کنارہ کشی کر لیتی ہیں؟ حالانکہ مذہب اسلام نے عورتوں کو دیگر مذاہب کے مقابلے سب سے بہتر مقام عطا فرمایا ہے. پھر اس بہترین مقام سے وہ ذلت کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. ملک کے حالات مسلم بچیوں کو لے کر بالکل بد سے بدتر ہو رہے ہیں. اب بات ہمارے علاقے، ہمارے محلے، ہمارے گلیوں تک پہنچ چکے ہیں. آپ کو میں بتا دوں کہ ایک نامور اخبار کے سروے رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 سے زائد مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں. اور یہ وہ واقعات ہیں جو درج کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے یا بعض لوگوں نے ڈر کر مقدمہ درج نہ کیا ہو اور وہ رپورٹ ہم تک نہ پہنچی ہو. میرے معزز، 2017 میں RSS نامی ہندو تنظیم نے یہ عہد لیا تھا کہ صرف 6 ماہ میں 2100 مسلم لڑکیوں کو ہندو گھرانوں کی بہو بنانا ہے، اور وہ بھی صرف یوپی کے اندر. اور وہ اپنے مشن میں لگ گئے اور تیزی سے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ صرف یوپی کے لیے تھا، اور یہ آگ جو لگی ہے یہ صرف اب یوپی میں نہیں ہے، بلکہ بہار میں، جھارکھنڈ میں، خصوصی طور پر مہاراشٹر کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں، باضابطہ لسٹ آ رہی ہے ان لڑکیوں کی جنہوں نے ہندو لڑکوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں. اور اب تو ہمارے علاقے تک بات پہنچ چکی ہیں. ان لوگوں نے یہ عہد لیا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو ہندو گھرانے کی بہو بنانا ہے. اور مسلم بچیاں کہیں نہ کہیں ان کا شکار ہو رہی ہیں جانے انجانے میں. میرے معزز، آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ مسلم تنظیمیں برائے نام اس معاملے میں کام کر رہی ہیں. ہمیں کوئی ایسا مضبوط راستہ اختیار کرنا ہوگا مل جل کر کہ اس کا سدباب کیا جائے، اس کو روکا جائے. ہماری جو کوششیں ہیں ان RSS کی بہو بنانے کی کوشش سے بہت ہی کمزور ہیں. مسلم بچیوں کو پیار کا جھانسا دے کر ان سے ان کے دین، ان کی عزت و آبرو چھین لینے کے بعد انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتے.
پھر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں. جو روزانہ آپ سوشل میڈیا کے پر یہ نظائر دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو مل رہے ہوں گے یہ نظائر کہ برقع لگا کر گہار لگا رہی ہیں عورتیں کہ ہم سے جو ہے دھوکہ دے کر ہم سے شادی کی گئی اور پھر ہماری عزت و آبرو لوٹی گئی اور پھر ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. میرے معزز, آخر ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہم کہیں کہ سب سے پہلے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ انہیں جو ہے اپنی بچیوں کو اس سے روکنا چاہیے تھا, خصوصی طور پر ماں, کیونکہ ماں بچیوں کے ہر حرکات و سکنات سے آگاہ ہوتی ہے. وہ جانتی ہے کہ ہماری بچی کیا پہن رہی ہے, وہ جانتی ہے کہ ہمارے بچی کو آج کیا گفٹ ملا ہے, وہ جانتی ہے کہ ہماری بچی اتنا مہنگا موبائل کہاں سے لا رہی ہے. یہ تمام نگاہیں ماں باپ کو نگہبانی کرنی ہوگی بچوں پر. لہذا ماں باپ اپنی بچیوں اور بچوں کی صحیح تربیت کریں, کیونکہ تربیت ایک ایسا زیور ہے اور ایک ایسا آلہ ہے جس کی موجودگی اور تکمیل کی صورت میں جتنے بھی طوفان آئیں, جتنی بھی قدم کے اوپر لڑکھڑاہٹ محسوس ہو, لیکن وہ اس تربیت کے سامنے ٹک نہیں سکتے ہیں, وہ عاجز اور قاصر ہو جاتے ہیں. اور تربیت کا تصور بنیادی دینی تعلیم کے بغیر ناممکن ہے. اس دور حاضر میں موبائل ایک سب سے بڑا فتنہ ہے, جس سے جہاں تک ہو سکے اپنی بچیوں کو دور رکھنا چاہیے ان موبائل سے, یا ان کی نگہبانی کیا جائے, گاہے بگاہے ان سے لیا جائے, اس کو چیک کیا جائے کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں, سوشل میڈیا پر کیا واہیات پھیلا رہے ہیں. آپ دیکھیے کیسے کیسے ایپس آئے ہوئے ہیں, اس پر اپنے آپ کو جو ہے بند کمرے میں کر نہ جانے کیسی کیسی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, اور پھر اس سے ان کی حیا اور عزت و آبرو کی جو ایک دل کے اندر حیا کی شرمندگی جو ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ماں باپ کو اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آشنا کرانا ہوگا, انہیں دینی تعلیم دینا ہوگا, اور یہ بتانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان افعال کو کرنے والوں کے لیے کیا وعیدیں سنائی ہیں. اللہ نے فرمایا, جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی, کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس میں اللہ نے فرمایا کہ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے, یعنی ایمان والے سے نکاح کیا جائے. یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے, خواہ وہ مشرک عورت تمہیں جتنی بھی پسند آ رہی ہو. اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ. انہیں یہ چھوٹ نہ دو کہ مشرک مردوں سے وہ دوستی کریں, انہیں یہ چھوٹ نہ دو کہ غیر مسلم مردوں سے وہ دوستی بڑھائیں, اور ان سے نکاح نہ کرنے دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں, وہ ایمان والے نہ ہوں. اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے. پھر فرمایا اللہ نے کہ خواہ وہ مشرک مرد تمہیں کتنا ہی پسند آ رہا ہو, وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو, وہ کتنا ہی پیسہ والا ہو, جتنا بھی اس کے پاس اس وقت تمہیں اچھی چیزیں محسوس ہو رہی ہوں, یہ ساری چیزیں یدعون الی النار, جہنم کی طرف تمہیں لے جانے والی ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے, اللہ تمہیں مغفرت کی طرف بلا رہا ہے, اللہ تمہیں اپنی آیتوں کو اور اپنے احکامات کو واضح کر بیان کر رہا ہے. لعلہم یتذکرون, تاکہ تم اللہ کی نصیحت کو قبول کرنے والے ہو جاؤ. میرے معزز, یہ تمام چیزیں اور یہ آیتیں اپنی بچیوں کو بتایا جائے, سمجھایا جائے, اور ماں باپ کو چاہیے کہ بے حجاب کر کے اور بالوں کو کھول کر بچیوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیں, انہیں بے پردہ نہ کریں, انہیں پردہ کا حکم کریں, پردے کا پابند بنائیں. اسی طرح مخلوط تعلیم سے بچیوں کو بچائیں, اجنبی شخص سے ٹیوشن پڑھوانے سے بچائیں, وقت پر بچیوں کا نکاح کریں, نکاح کے بعد بھی تعلیم کی اجازت دیں, تاکہ وہ بچی کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں نکاح کر لوں گی تو پھر مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. جہیز اور بارات کی لعنت کو ختم کریں, زیادہ باراتیوں کو لے جانا اور پھر جو ہے
لڑکی والوں پر بار اور بوجھ بننا یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں نکاح کو بھاری کرتی ہیں اور نکاح کو آسان کرنے کا حکم کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔